لوگوں میں بڑا یہ جذبہ پیدا ہوا جو مایوسی کا شکار تھے، اور اس کے دو فائدے تھے. ایک تو یہ کہ جو بیٹھ کے عورتیں رو رہی تھیں یا الٹی سیدھے کاموں میں مصروف تھیں یا ڈپریشن کا شکار تھیں، تو وہ اس کام میں لگ گئیں، اور وہ ایک حوصلے کے ساتھ انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کی اس اسکل کو ریکاگنائز کیا جا رہا ہے اور اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر جیسا بھی کام انہوں نے کیا تھا، بعض نے بہت اچھا کام کیا تھا اور بعض نے بہرحال ایسی ایوریج لیول کا تھا، اس سب کو ہم نے اپریشیٹ کیا، اور اس کے اکارڈنگ ہم نے ان کو بجائے فنڈ کے یا خیرات دینے کے ہم نے ان کو پیمنٹ کی. اسی طرح اب بھی جو سیلاب اور یہ ساری چیزیں، اس میں ہماری پلاننگ ہے، کیونکہ اس وقت جب ہم نے سیلاب میں کام کیا تھا تو اس وقت بہت ساری خواتین ایسی ہیں انٹیریئر سندھ کی جو واپس چلی گئی ہیں اپنے علاقوں میں، لیکن وہ اب بھی ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، اب بھی ان کے اندر یہ حوصلہ ہے، وہ اب بھی چاہتی ہیں کہ ہم ان کو کام دیں، اور جو ہمارا گروپ جاتا ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ کام کر کے ہمارے پاس بھیجتی ہیں اور ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس میں میں نام پڑھتی جاؤں تو آپ یہ ہسٹری لگاتی رہیں گی. عائشہ یہ کچھ خواتین جو جسٹ ایک سیمپل کے طور پہ یا ماڈل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہمارے یہ انٹرپرینور اس وقت ہیں. تو اس میں ایک ارشاد بی بی ہے، یہ جمرہ ہے، یہ جمرہ سے ان کا تعلق ہے، رورل سندھ میں یہ علاقہ ہے، اور یہ بہت ہی غربت اور پسماندگی کا وقت گزار رہی تھی. ان کے شوہر جو تھے وہ کسی چھوٹے سے اسکول میں بہت تھوڑی تنخواہ پہ کام کرتے تھے، ان کے بچے بھی اسکول نہیں پڑھ پا رہے تھے، صرف اپنا پیٹ مطلب ایک بالکل بنیادی ضرورت جو فوڈ ہے وہی ان کو پرووائڈ کر پا رہے تھے. تو یہاں پر ہمارے گروپ نے جب ان سے ملے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں، اور ہم نے ایک بڑی اماؤنٹ ان کو ان کے اوپر لگائی اور ان کو خاصا کام ہم نے دیا. اور اب اس وقت دیکھیں ماشاءاللہ سچویشن یہ ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بی ایس سی کر رہی ہے، بیٹا سی ایس ایس کا ایگزام دے رہا ہے. اور کیونکہ یہ جب گروپ ہمارا جاتا ہے تو یہ صرف کام دے کر نہیں آتا، بلکہ ان کے ساتھ مختلف کاؤنسلنگ کے طریقے، ان کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، ان کی بہت ساری اور چیزیں بھی، اسلامک ویلیوز بھی سکھاتے ہیں. اور بعض ایسے علاقے ہیں جو ہائیجین کا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھتے تھے، تو ان کو ہائیجینیکلی کیا ضروریات ہیں انسانی وہ سب یہ بتاتے ہیں. اور اس کے بعد ماشاءاللہ آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا. ان کے شوہر اس وقت اسکول ٹیچر تھے، انہوں نے آگے تعلیم حاصل کی. یہ سب ہمارے اس چھوٹے سے گروپ کا اور بہت عام سی خواتین کا کام ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک نیکی کے جذبے کے ساتھ آئی ہیں. تو یہ مطلب یہ سارا وہ کرتی ہیں. اور اب ان کے جو شوہر ہیں وہ پروفیسر ہیں کسی کالج میں. پھر اسی طرح میرا خیال ہے کم ٹائم میں وائنڈ اپ کروں. اسی طرح ایک لڑکی ہے جو کہ ڈو فار ڈیم ہے، اور وہ اسکل جانتی ہے اور کچھ مطلب ہاتھ کا کام کر سکتی ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے کام بھی پرووائڈ کیا اور اس کو بہت زیادہ زندگی کے دھارے میں شامل کیا. اس کے گھر والے خود حیران ہیں کہ اس کے اندر کیسا چینج آیا ہے. اسی طرح بہت ساری وڈوز ایسی ہیں جو کہ اپنے اس حادثے کے بعد بہت مایوسی کا شکار تھیں، اور پھر ہمارے گروپ نے اس کو ماشاءاللہ ان لوگوں کو پکڑا اور ان کو اس زندگی کے دھارے میں شامل کیا. پھر اس تعارف کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اپنی ممبرشپ کے حوالے سے بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں ممبر جو بھی لوگ ہمارے کاز سے کو پسند کرتے ہیں یا کاز کو ہمارے ایکنالج کرتے ہیں وہ سب ہمارے ممبر بن سکتے ہیں. ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ممبر بنیں، اور جو لوگ اس کاز میں کچھ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں ایک قدم آگے بڑھ کر تو وہ ہمارے جنرل باڈی ممبرس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہمارا سیکٹر یہ ہے کہ جو مصروف خواتین ہیں، جو پروفیشنل خواتین ہیں اور جو بہت اپنی مصروفیت کی وجہ سے ڈے ٹو ڈے کا ٹائم یا ہمیں نہیں دے سکتی یا وہ کانٹیکٹ نہیں رکھ سکتی، ان کو ہم آنرری ممبر اعزازی ممبرشپ آفر کرتے ہیں. تو وہ اگر دیکھیں یہاں پر اس کا مقصد صرف کیا ہے کہ ہم مطلب جو کاز ہمارا ہے، اتنی بات کے بعد آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، اور اسپیشلی پچھلے 6, 7, 8 سالوں میں جو سوسائٹی کی صورتحال ہے. ویسے تو اگر آپ بھی ریکال کریں اور میں بھی سوچتی ہوں تو پچھلے
10-15 سالوں سے ہر دفعہ سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی عید یا بقرہ عید یا کوئی ایسا موقع آتا ہے تو دل اندر سے ملامت کرتا ہے کہ ابھی کیسے حالات گزرے ہیں. لیکن کچھ 5-6-7 سالوں سے تو حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل لگتا ہے کہ جیسے یہ سوسائٹی ٹوٹنے چٹکنے لگی ہے. اور بہت سارے وہ لوگ بھی, یا تو شاید میڈیا اتنا اوپن ہوا ہے, اتنا آزاد ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آگہی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں جو ہماری نظر میں بڑے بڑے تاج محل تھے وہ بھی دھڑام سے گر گئے, بہت سارے بت بھی ٹوٹ گئے, اور بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں کہ جس کے بعد بار بار ضمیر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کچھ بھی کر سکیں. لیکن جب ہماری بے تحاشا مصروفیت ہوتی ہے تو ہم سوچتے بھی ہیں اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر پاتے بعض دفعہ عملاً. تو یہاں پر میں بہرحال اسپیشلی جو پروفیشنل لیڈیز ہیں, جو پروفیشنل ورکنگ ویمن ہیں, ان کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ چاہے 5, 10, 15, 20 سال جس عرصے میں بھی وہ فیلڈ میں ہیں, وہ ایک عام عورت سے, ایک گھریلو عورت سے بہت زیادہ ورتھ رکھتی ہیں, بہت زیادہ سینس رکھتی ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہوتی ہیں, بہت ان کا تجربہ ہوتا ہے. اور خود ہم بھی کیونکہ فیلڈ میں ہیں اور جگہ جگہ ہم اسی نوعیت کے کام کرتے ہیں, تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہ ایکسپیرینسز شیئر کیے جائیں, جو آتا ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے, جو ہم کر سکتے ہیں وہ سکھایا جائے, وہ کنوے کیا جائے. تو وہ آئیڈیاز بھی, وہ سوچ بھی, وہ آپ کے تجربات بھی, وہ اور آپ کی تھوڑی سی کوشش بھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ورکنگ ویمن کا جو پلیٹ فارم ہے, ورکنگ ویمن آرگنائزیشن کا, وہ آپ کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرے. آپ دیکھیں, میں ایسی سوچ رہی تھی بیٹھ کر, تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ nobody can do everything, اور but everyone but everyone can do something. کہ مطلب جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ضرور ہم مطلب جو ورکنگ ویمن ہیں, جو پروفیشنل لیڈیز ہیں, ان کے بارے میں کبھی میں سوچتی ہوں کہ جیسے ایک بکٹ ہوتا ہے, اس میں پانی ڈلتا چلا جاتا ہے, تو وہ ماشاءاللہ اتنی ورتھ رکھتی ہیں اور اتنی زیادہ ان کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کہ وہ پانی پھر اس کے بعد گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دو ہی شکلیں ہوتی ہیں, دو ہی شکل کہ یا تو وہ پانی گر کے ضائع ہو جائے یا پھر اس کو کوئی سیو کر لے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ورکنگ ویمن کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم بن جائے کہ جو جن لوگوں کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, ہم ان کی مدد کریں, اور جو لوگ ہماری مدد کر سکتے ہیں اس کام میں وہ ہماری مدد کریں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چھلکتی ہوئی چیزیں ہیں تو ہم وہ بکٹ دوسری پرووائڈ کریں. وہ ہو سکتا ہے چھوٹی ہو, لیکن آپ کے ٹیلنٹ کو, آپ کی سوچ کو, آپ کی صلاحیتوں کو وہ ضائع کرنے سے بچائے گی. اور ہماری خواہش اور چاہت یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں, کیونکہ میں وہ صاف کیوں نہ کہہ دوں, کیا ہے فرق مجھ میں تجھ میں, میرا درد درد تنہا, تیرا درد درد تنہا, میرا درد درد زمانہ. تو بہرحال یہ ایک ہماری کوشش ہے اور ہماری سوچ ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اپنا حصہ ڈالیں اور ان لوگوں کے ساتھ ان کو دیکھیں. بلکہ میں آپ کو اگر ایک مثال بتاؤں کہ جب زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں ہم لوگ کام کر رہے تھے, تو جو ہمارا کام تھا وہ الحمدللہ بہت لوگوں کو پسند آیا. تو UNO کے ایک نمائندے آئے ہوئے تھے, ان کو بھی ہم نے دکھایا, تو ان کو پہلے یقین نہیں آیا, وہ بہت دیر تک اس بات کو ڈینائی کرتے رہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. لیکن جب پوری اسٹریٹجیز ان کو بتائیں, اپنے ورکر سے ملوایا, تو پھر ان کو یقین آیا کہ ہاں یہ خواتین یہ کام کر سکتی ہیں. تو بس آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بے شک ہمارا تب بظاہر شاید اتنا نظر نہیں آتا ہے اور ہم امیج بلڈنگ اور ان چیزوں کی طرف ابھی نہیں گئے ہیں, لیکن الحمدللہ
ہمارا ایگزسٹ کرتا ہے ہمارا کام زمین کے اوپر. آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ وزٹ کریں, آپ کبھی چاہیں تو ہماری چیزوں میں شیئر کریں, آپ چاہیں تو کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہمارے ساتھ کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد بھی ملتے رہیں گے, اور آپ ضرور ہمارا یہاں سے لٹریچر دیکھیے گا اور ہمارے ساتھیوں سے ملیے گا. Thank you, Miss Abda Farheen. I was really sorry to interrupt you all the time, but I have to give time for the guests also. Smooth words make smooth